چینل امام عصر دعوت انسانیت. صلوات پر محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ماہ شعبان المعظم کی 11 تاریخ ہے 1444 اور مارچ کی 4 تاریخ ہے 2023، اور آج ہم سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 7 اور 8 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ 7 and 8۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ تم سب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان کے عذاب کو چند گنتی کے دنوں کے لیے ٹال بھی دیں تو وہ کہیں گے کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے۔ یاد رکھو، جس دن عذاب آئے گا پھر ٹلنے والا نہیں ہے، اور وہ چیز انہیں ہر طرف سے گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حضرات محترم، گزشتہ آیت نمبر 6 میں اور اس سے بھی پہلے کی آیت میں اللہ کے رازق ہونے کی بات کی گئی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق الہی، یعنی اللہ رازق ہے، اس پر گفتگو کی گئی تھی۔ اور ایک دو چیزیں جو رہ گئی تھیں اس میں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، آج ہی کی دونوں آیتوں پر گفتگو کریں گے۔ لیکن جو بات قابل ذکر ہے گزشتہ آیت میں وہ یہ ہے کہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ کے رازق ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی خدا رازق ہے، ہر شے کو رزق دیتا ہے، ہر مخلوق کو اللہ رزق پہنچاتا ہے۔ دابتین یعنی زمین پر جو بھی چلنے والی چیزیں ہیں، جو بھی جاندار ہیں، جنہیں اپنی زندگی کے لیے رزق کی ضرورت ہے،
تو جس نے ان کو زندگی دی ہے وہ زندگی کی ضروریات بھی ان کو مہیا کرتا ہے، اور وہ ضروریات زندگی ہی کو رزق کہتے ہیں۔ تو اللہ رزق دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو بات دلچسپ تھی وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ یعلم مستقرہا و مستودعہا۔ اس کے بڑے مرحلے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ رزق دیتا ہے، یعنی رزق مہیا کرتا ہے، رزق کا انتظام کرتا ہے، رزق کے اسباب اللہ مہیا کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ خدا رزق پہنچاتا بھی ہے۔ پہنچانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو، آپ کوئی چیز کسی کو اگر پہنچانا چاہیں تو آپ کو اس کا اتا پتہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہے کس جگہ۔ نہ صرف یہ کہ خدا رزق مہیا کرتا ہے عمومی طور پر جنرلی، بلکہ ہر مرزوق کو، ہر مخلوق کو خدا رزق پہنچاتا بھی ہے۔ پہنچانے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو علم ہو کہ کون مخلوق کس جگہ ہے۔ تو فرماتا ہے کہ یعلم مستقرہا، خدا یہ بھی جانتا ہے کہ کون سی مخلوق کس جگہ پر ہے، اس کی قرارگاہ کہاں ہے، اور اس کا مستقل مقام کہاں ہے۔ ومستودعہا، اور کبھی کبھی ضروری نہیں کہ کوئی شے یا کوئی مخلوق کسی ایک ہی جگہ مستقل رہے، ہو سکتا ہے اس جگہ سے ہٹ کے کسی اور جگہ چلی جائے۔ تو اللہ اس کے عارضی مقام سے بھی واقف ہے، مستقل مقام بھی جانتا ہے، عارضی مقام بھی اللہ اس کا جانتا ہے۔ پھر مستقر اور مستودع کے بہت سے مفاہیم بیان کیے گئے ہیں اور سبھی اس پر اپلائی ہوتے ہیں، ہم سب کو قبول کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ کہا گیا کہ مستقر سے مراد قرارگاہ، یعنی جہاں پر اس کو ٹھہرنا ہے، کافی دیر تک رہنا ہے، اور مستودع ودیعت سے، ودیعہ یعنی امانت کے طور پر کسی شے کو رکھنے کو ودیعہ کہتے ہیں، اور مستودع وہ چیز جو امانت کے طور پر رکھی گئی ہو۔ امانت وہ چیز کہ جو وقتی طور پر رکھی جائے، عارضی طور پر۔ تو گزرگاہ، قرارگاہ یا گزرگاہ، مستقل مقام یا عارضی مقام، اسلاب یا ارحام، اسلاب مستقر، ارحام یا اسلاب مستودع، ارحام جو ہے وہ مستقر، یا اس کے برعکس ارحام مستقر اور ارحام اور ارحام جو مستودع، یعنی کہ امانت کے طور پر ان کو دیا گیا ایک مختصر عرصے کے لیے۔ تو اوورآل مستقر یعنی ٹھکانے کو کہتے ہیں، اور مستودع سونپے جانے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تمام مفاہیم سامنے آ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رزق مخلوقات کو ہر جگہ پہنچتا ہے، اور حقیقتاً یہ خود اگر صرف اسی پر گفتگو کی جائے تو ایک گھنٹہ نہیں، دو گھنٹے نہیں، گھنٹوں اور بلکہ برسوں گزر جائیں اور ہم اس مفہوم کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ کا رزق کس کس طرح، کہاں کہاں، کس کس جگہ پہنچتا ہے۔ مثلا ارحام ہی میں دیکھیں کہ رحم مادر میں رزق الہی بچے کو کس طرح پہنچتا ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے، کھلا و صاف واضح، ہر انسان اسے دیکھ سکتا ہے کہ اس بچے تک وہ رزق الہی کیسے پہنچتا ہے۔ 9 مہینے بچہ کس انداز سے رحم مادر میں کن مرحلوں سے گزرتا ہے، اور رزق اس کو کس طرح پہنچ رہا ہے، رزق کا ذریعہ اللہ نے کیا، اور جب پیدا ہو چکا ہوتا ہے فوراً اس کے بعد اچانک اس کے لیے کس انداز سے رزق اس کے ماں کے سینے میں اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی حیرت انگیز ہے بظاہر، لیکن چونکہ اللہ رازق ہے، اس نے انتظام رزق کیا ہے اس وقت سے۔ تو مستودع یا مستقر جو بھی کیفیت ہے کسی بھی مخلوق کی، اللہ ہر جگہ اس کے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ وہ بلا استثناء ہر ایک کا رازق ہے، استثناء نہیں ہے کہ کسی کو دے گا کسی کو نہیں دے گا، ہر ایک کو رزق اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اللہ سب کو رزق دیتا ہے، اور اس مخلوق سے کہ جس کا آغاز ہو رہا ہے وہاں بھی اس کو رزق مل رہا ہے۔ مثلا اسلاب میں بھی رزق ہے، اس لیے کہ اسلاب کا رزق، ہر سیل جو ہے انسان کے جسم کا اور بدن کا، اس کا کوئی ایک رزق ہے، تبھی وہ زندہ ہے۔ تو ہر سیل کو، جسم کے جو ہزاروں کروڑوں سیل ہیں ان تک کو اللہ رزق دیتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی رزق کا سلسلہ نہیں منقطع ہوتا، کیونکہ رزق کی قسمیں ہم نے بتائی تھیں کہ
کہ رزق وہ صرف مادی رزق نہیں ہے، ہر رزق کی بہت سی قسمیں اور معنوی رزق بھی رزق ہے۔ اللہم رزقنا توفیق الطاعہ کی ہم نے مثال آپ کے سامنے دی تھی۔ تو رزق جو ہے وہ بھی، بلکہ مرنے کے بعد بھی رزق کا سلسلہ خدا جاری رکھتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ رزق کا سلسلہ وہاں بھی چل رہا ہے، البتہ وہ رزق مختلف رزق ہے اس رزق سے۔ تو خدا کا رازق ہونا صرف اس مادی دنیا میں نہیں ہے، اس مادی دنیا کے بعد جب انسان کو موت آ جائے، اگر وہ مستحق رزق ہے تو خدا اس کو بھی رزق، اب وہ ایک خصوصی معنوی رزق ہے جو انعام کے طور پر عطا ہوتا ہے جو مخصوص لوگوں کے لیے۔ یہاں کا رزق جو ہے وہ عمومی ہے، اس رزق میں بھی عمومی خصوصی دونوں طرح کے رزق ہے، جیسے اس کی رحمت عمومی اور خصوصی رحمت ہے، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اسی طرح رزق میں بھی اس کے لیے عمومی اور خصوصی رحمت ہے۔ بہرکیف، اور نہ صرف یہ کہ وہ یعلمو، دیکھیں دلچسپ بات یہ کہ رزق کے ساتھ علم کا ذکر کیا، رزق کے ساتھ علم کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق سب کو وہی پہنچا سکتا ہے جو ان کی ضرورتوں سے واقف ہے، جو جانتا ہے کہ کس کو کتنا رزق چاہیے، کہاں چاہیے، جس کو ضرورت ہے وہ کس جگہ ہے اس وقت۔ تو علم کی بھی ضرورت ہے رزق کے لیے۔ اگر علم اور رزق دونوں مل جائیں تو پھر صحیح تقسیم ہوتا ہے، رزق عدل کے ساتھ تقسیم ہوتا ہے، اور یہ اللہ ہی کی خصوصیت ہے کہ سب کو علم کے ساتھ رزق مہیا فرماتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ رازق ہی نہیں، وہ عالم بھی ہے، یعنی خالق ہے، پھر رازق ہے، اور پھر عالم ہے۔ وہ اپنے یہ تمام اللہ کی وہ صفات ہیں کہ جس کی بنا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی یہ جو نظام کائنات ہے یہ مسلسل چل رہا ہے۔ اب آئیے اس آیت پر جو آج ہم نے پڑھی، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اب یہ کہا گیا کہ وہ رازق ہے، پھر کہا کہ وہ علم رکھتا ہے ہر مخلوق کا کہ کون کہاں ہے۔ رازق کیسے ہے وہ؟ اس لیے کہ علم رکھتا ہے، جو علم نہیں رکھتا وہ رازق نہیں ہو سکتا۔ علم کیسے رکھتا ہے؟ اس لیے کہ اسی نے خلق کیا ہے۔ تو تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ اسی نے خلق کیا، زمین و آسمان کو خلق کیا، فی 6 ایام، زمین یعنی آسمانوں کو خلق کیا اور زمین کو۔ اب یہ دلچسپ بات ہے کہ جہاں جہاں آسمان اور زمین کی بات آئی ہے وہاں آسمان پلورل یعنی کہ جمع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے، سماوات، اور الارض کو ہمیشہ سنگولر اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، آج سائنس اس کی تائید کرتی ہے، اور یہ اتنے عرصے پہلے کی بات ہے، اس وقت کی بات کہی جا رہی ہے کہ آسمان ایک سے زیادہ ہیں، یعنی آسمان کا مطلب آسمانی جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، وہ ایک سے کہیں زیادہ ہیں۔ زمین ایک ہی، ہم جس پر جو ہمارا مستقر ہے، جو ہماری جگہ ہے، ہماری قرارگاہ ہے، وہ زمین وہ ایک ہی ہے۔ تو اس کو بہت دلچسپ طریقے سے قرآن نے ہر جگہ پیش کیا کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ یہ 6 دن کا کیا مطلب ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں 6 دن کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ، خود قرآن نے اس بات کی وضاحت کی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ایک کن سے، اس کو کن کی بھی ضرورت نہیں ہے، کن تو ہمارے سمجھانے کے لیے، یعنی ہمیں بتائیں، ورنہ ہم کیا سمجھیں گے؟ اللہ نے ارادہ کیا اور شے ہو گئی۔ جب ارادے سے چیز ہوتی ہے تو پھر خدا یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا؟ تو 6 دن لگے خدا کو، پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر 6 دن لگے، وہ کون سے 6 دن تھے؟ اس زمانے میں دن تھے ہی نہیں، دن تو پیدا ہی بعد میں اس تخلیق کائنات کے بعد ہوئے۔ دن کہتے ہی
صبح سے لے کر شام تک کے اس عرصے کو ہیں کہ جو بنتا ہے سورج کے دوران سے یا چاند اور سورج کے ذریعے سے، یا اس کا محتاج ہے وقت اور ٹائم. تو ٹائم تو تھا ہی نہیں، دن اور رات تو تھے ہی نہیں، پھر یہ 6 دن کا کیا مطلب ہے؟ تو جناب عالی بات یہ ہے کہ انما امرہ، اصل میں تو خدا ہر شے کا جب ارادہ کرتا ہے فوری وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. اس پر البتہ اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، سورہ اعراف میں آیت نمبر 54 میں غالباً اس کا ذکر آ چکا ہے، اور وہاں پر ہم نے کچھ تفصیل سے اس پر بات کی تھی، اور اس میں یہ عرض کیا تھا کہ 6 ایام سے مراد کیا ہے، اور روایات میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اور عقلاً بھی ایام، یوم جو ہے وہ ایک مرحلے کا نام ہے، مرحلے کا نام ہے، یہ 24 گھنٹے کا نام نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید میں ایک یوم جو ہے اس کو قیامت کے دن کو 50,000 سال کا دن قرار دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک دن جو ہے اس کی مقدار 50,000 سال بھی ہو سکتی ہے، اور ہمارے یہاں کے 24 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک لمحہ بھی ہو سکتا ہے. اصل میں یہ مرحلے ہیں، یعنی کہ پہلے اللہ نے کچھ پیدا کیا، اس کے بعد کچھ اور پیدا کیا، اس کے بعد کچھ اور پیدا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اچھا ایک چیز یہ ہے کہ 6 ایام جو ہے قرآن مجید میں 7 جگہ آیا ہے. ان 7 جگہ میں 3 جگہ 6 ایام کے ساتھ وما بینہما، جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، جس میں انسان بھی آ گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، انسان کو بھی اس وقت پیدا کیا، انسان کو بعد میں پیدا کیا. تو یہ ایک مرحلہ ہے. اسی طرح اس کائنات کی تخلیق کے مختلف مرحلے ہیں. یا مثلا اسی میں کہا گیا ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. اس کا مطلب پانی پہلے پیدا ہو چکا ہے، پانی موجود تھا. تو اس کائنات کی جو تخلیق ہے وہ مرحلے وار ہے. بیک وقت کن فیکون سے اس پوری کائنات کو اللہ نے ایک لمحے میں اس دنیا کو وما فیہا، اس کو اس طرح پیدا نہیں کیا، بلکہ مرحلوں میں گریجول تخلیق عمل میں آئی ہے. اب اس کا کیا فلسفہ ہے، کیوں اللہ جو کر سکتا ہے 1 سیکنڈ میں پیدا کر سکتا ہے پوری کائنات کو، اس نے مرحلوں میں 6 ایام میں 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا، 6 مرحلوں میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ دونوں میں اللہ کی قدرت واضح ہوتی ہے. کن فیکون میں اللہ کی طاقت، قدرت، عظمت واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی طاقت یہ ہے کہ وہ بس ارادہ کرے اور چیز ہو جائے. لیکن مرحلوں میں پیدا کرنے سے اس کے قدرت کے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں. وہ ایک لمحے میں چاہتا انسان پیدا ہو جاتا، 40 سال کا ہو جاتا، 50 سال کا ہو جاتا، لیکن اس نے مرحلے رکھے. 9 مہینے میں بچہ جن مرحلوں سے گزرتا ہے، ہر مرحلہ اپنی جگہ اعجاز قدرت ہے، عجیب و غریب ہے، حیرت انگیز ہے. جس مرحلے سے گزر، جس دن آپ دیکھیں، ہر دن انسان کو خدا کی طرف لانے کے لیے کافی ہے. تو گریجول تخلیق میں اللہ کی قدرت کے کرشمے اور آیات الہی ظاہر اور واضح ہوتی ہیں، جس سے انسان خدا کو پہچاننے میں گویا کہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا. اگر چاہے غور و فکر کرے تو اسے مدد ملے گی ان آیات سے اور گریجول تخلیق سے. تو بہرکیف یہاں پر اس سے مراد یہ ہے. اب ایک بات اور ہے کہ دیکھیں 6 ایام کہہ کے ایک اور لطیف حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ ایام کا مطلب ہرگز یہ ایام نہیں ہے. اس لیے کہ ایام تو ایام کے جو ذریعے ہیں اور ایام کے پہچاننے کے جو گویا کہ آپ کے پاس سہارا ہے اور ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے، یہ چاند اور سورج، یہ تو بعد میں اللہ نے خلق کیا. تو سماوات، ارض و سماوات کے ساتھ ان کو خلق کیا. تو اس سے پہلے جو ایام تھے وہ کیا تھے؟ تو اسی سے ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کو خالق نہیں مانتے، اللہ کی خالقیت کے منکر ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ پھر زمین و آسمان کہاں سے پیدا ہوئے، یہ کیسے پیدا ہو، کس نے پیدا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ نیچرلی یہ خود پیدا ہو گئے. کیسے؟
کا بگ بینگ سے سٹارٹ ہوئے. اگر بگ بینگ سے سٹارٹ ہوئے تو ہم اگر اس کو مان بھی لیں کہ بگ بینگ سے کائنات کی تخلیق شروع ہوئی, تو بینگ کا مطلب ہے دھماکہ, ایک دھماکہ ہوا, بڑا دھماکہ ہوا اور اس سے پوری کائنات عالم وجود میں آ گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دھماکے سے چیزیں برباد ہوتی ہیں. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں جگہ ایک دھماکہ ہوا, نیوز آئی ہے اور وہاں ایک بہت خوبصورت شہر عالم وجود میں آ گیا, بہترین لینڈ اسکیپ اور شاندار گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں اور پورا شہر بن گیا. یہ شہر تھا نہیں, یہاں جنگل تھا, بیابان تھا, یہاں شہر بن گیا. کیسے شہر بن گیا؟ کہ ایک دھماکہ ہوا تھا. دھماکے سے چیزیں برباد ہوتی ہیں, خراب ہوتی ہیں. ہاں, وہ جو روشنی کے پٹاخے جو چھوڑے جاتے ہیں جنہیں فائر ورکس کہا جاتا ہے, اس میں واقعی آپ کو ڈیزائن ملیں گے, آپ کو کلرز ملیں گے, تو وہ بھی تو ایک طرح کے چھوٹے چھوٹے دھماکے ہیں. تو اگر ان سے اتنے خوبصورت نتائج سامنے آ سکتے ہیں تو یہ کائنات بھی بن سکتی ہے ایک ایسے دھماکے سے. تو ہم کہتے ہیں بالکل آپ کی مثال بالکل صحیح ہے, اور ہم یہی آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو فائر ورکس ہیں اور اس کے جو نتائج, اس کے جو آؤٹ کم آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح خوبصورت گویا کہ ڈیزائنز, کلرز, ہدیے کے لیٹرز کبھی کبھی اور شیپس آپ کو نظر آ جاتے ہیں, اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ پروگرام کیے ہوئے ہیں. کسی نے ان کو پروگرام کیا ہوا ہے پہلے سے سیٹ ہے کہ یہ والا جو پٹاخہ جب چھوٹے گا تو اس کا یہ کلر سامنے آئے گا, اس کا یہ ڈیزائن سامنے آئے گا. اس نے اسی انداز سے ہر ایک کا کسی صاحب عقل نے ان کو ڈیزائن کیا. تو اسی طرح ہم بگ بینگ کو مان سکتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا اور اس کو کسی صاحب عقل نے پروگرام کیا, پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہو سکتا ہے بگ بینگ, لیکن اس کا کاز کون ہے؟ کوئی انٹیلیجنٹ ہے, جس کو آج بھی مذہبی ٹرمینالوجی میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن کہا جاتا ہے. انٹیلیجنٹ, اس کائنات کا ڈیزائن جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کو ڈیزائن کرنے والا کوئی انٹیلیجنٹ وجود ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا. اس سے بڑھ کر ایک بات جو ایام سے ہمیں پتہ چل رہی ہے, ستت ایام, وہ یہ کہ اگر بگ بینگ ہوا ہے, کیونکہ سائنس کے پاس ابتدا کے لیے یعنی شروع, کائنات کہاں سے شروع ہوئی, خود سائنٹسٹ جہاں تک پہنچے وہ بگ بینگ ہے. اور بگ بینگ کوئی فیکٹ نہیں ہے ابھی تک, اس کو ایز اے تھیوری یوز کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ریسرچ چل رہی, کیونکہ انسانی عقل اور علم کہاں تک پہنچ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے سٹارٹ ہوا, وہ ایک چھوٹی سی چیز تھی جو ایکسپلوڈ ہوئی اور ابھی تک ایکسپینڈ ہو رہی ہے, اسٹل از ایکسپینڈنگ. اور اس کا یہ اسی کے نتیجے میں ہے جو ہوا تھا بینگ اس وقت. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی سائنٹیفک فیکٹ ہے, سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ کسی چیز کے ہونے کے لیے, کسی چیز کے عالم وجود میں آنے کے لیے, یا کوئی بھی عمل ہونے کے لیے, ہوا نا ایک چیز ہوئی, یہ آپ جب کہتے ہیں ہوئی, یہ ایک فعل ہے, ہوئی, ہونا, یہ ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی. یہ سائنس کا فیکٹ ہے, تھیوری نہیں ہے, فیکٹ ہے. دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک ٹائم کی اور ایک اسپیس کی. آپ نے کہا فلاں کام ہوا, فلاں چیز ہوئی, یہ دھماکہ ہوا, تو فوراً یہ سوال آئے گا کہاں ہوا, کب ہوا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں بس ہوا مگر یہ نہیں کہ کہاں ہوا اور کب ہوا. نہیں, ٹائم اینڈ اسپیس, زمان و مکان کی شرط ہے کسی فعل کے وقوع پذیر ہونے کے لیے. اب اگر بگ بینگ ہوا تو ٹائم تھا یا نہیں تھا, اسپیس تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تو اس کا مطلب پہلے اس بگ بینگ سے پہلے ٹائم بھی تھا, اس سے پہلے اسپیس بھی تھا. کہتے نہیں, ٹائم بھی اسی کے اندر تھا. جب ایکسپلوڈ ہوا تو ٹائم بھی باہر آیا اور اسپیس بھی باہر آیا. تو پھر نہ ٹائم تھا نہ اسپیس تھا, پھر بھی کچھ ہوا. یہ تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں جو سائنس کے خلاف ہے, فیکٹ کے خلاف ہے. تو اگر ہم آپ کی بات مانیں تو صرف اس صورت میں مان سکتے ہیں کہ بگ بینگ کا کاز کوئی وہ ہوگا جو ٹائم اور اسپیس کے ماورا ہوگا, بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس. اس کو نہ ٹائم کی ضرورت ہے نہ اسپیس کی ضرورت ہے, اور وہ پھر کاز کر سکتا ہے
وہ ریزن بن سکتا ہے ایسے کسی عمل کا کہ جو انجام پائے اور اس عمل کے لیے ٹائم اسپیس کی ضرورت نہ ہو، اور یہ صرف اللہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ستۃ ایام یعنی 6 دنوں سے مراد یہ دن نہیں جو اپنے وجود میں چاند اور سورج کے محتاج ہیں، کیونکہ اس وقت نہ چاند تھا نہ سورج تھا۔ ایام سے مراد مرحلے ہیں، اور ان کا خالق وہ ہے جس کو جو وقت کا اور زمان و مکان کا پابند نہیں ہے، اس کو ٹائم اسپیس کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم اسپیس اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت جو ہے وہ عرش پانی پر تھا۔ اس کا مطلب پانی پہلے موجود تھا، اب یہ عرش کیا ہے؟ تو اللہ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا اور فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ زندگی جو دی ہے یہ بھی اللہ نے ہر شے کو پانی سے عطا کی ہے، ہر چیز کی زندگی پانی پر منحصر ہے۔ اب عرشہ علی الماء یہ ہے قرآن۔ اگر آپ اس کے لٹرل میننگ لیں تو آپ گئے کام سے، آپ کو اپنے عقیدے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ عرش کسی بلند جگہ کو کہتے ہیں، اور عمومی طور پر عرش جو ہے وہ ایک علامت بن گیا ہے قدرت اور اختیار و حکومت کے لیے، اس لیے کہتے ہیں تخت حکومت پر بیٹھے، تخت نشین ہوئے، یعنی حکومت آئی، بادشاہت آئی وغیرہ۔ تو عرش سے مراد اگر آپ لٹرل میننگ لے کر وہ تخت لیں جس پر بادشاہ بیٹھتا ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور دوسری جگہ تو یہ کہا ہے کہ ثُمَّ اسْتَوَىٰ، وہ جو ہم نے سورہ اعراف کی آیت کا آپ کو حوالہ دیا 54 میں، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، اس نے کائنات کو خلق کیا پھر اپنے عرش پر آ کر بیٹھ گیا۔ 6 دنوں میں پوری کائنات کو خلق کر کے آ کے اپنے عرش پر بیٹھ گیا۔ تو اگر آپ نے عرش کو اس مفہوم میں لیا تو پریشانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، یہاں یہ لٹرل میننگ نہیں ہے بلکہ فگریٹو میننگ آپ لیں گے اس کے، اور اس کا مطلب حکومت ہے، یعنی کہ اللہ کے اختیار میں ہے پوری کائنات، اس کے قبضے قدرت سے کوئی شے، کوئی ذرہ اس کائنات کا باہر نہیں ہے۔ اس نے پیدا کیا اور اس کا عرش یعنی کہ اس کی قدرت پانی پر تھی پہلے سے آلریڈی، یعنی وہ چیز جو اس سے پہلے خلق کی جا چکی تھی اس پر اس کا قبضہ تھا، اس کے بعد پھر اسی سے اس نے دوسری چیزوں کو پیدا کیا۔ ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں۔ یہی مفہوم کرسی کا بھی ہے، ورنہ اگر آپ کرسی کا مفہوم لے لیں گے جو جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو مشکل ہو جائے گی، اور ہوئی ہے مشکل۔ اور ایسا نہیں کہ عام لوگوں نے اس سے یہ مراد لیا، اور بڑے بظاہر معتبر کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو جنہیں صحیح کہا جاتا ہے اور ان پر مسلمان بڑا بھروسہ کرتے ہیں، ان میں ان کی تفاسیر میں اگر آپ دیکھیں تو عرش و کرسی کا مفہوم جو لیا گیا ہے نعوذ باللہ وہ کفر ہے۔ اگر وہ عقیدہ بھی وہی ہو تو کفر ہے، اگر اس کو کوئی تعویل نہ کرے اور ایسے ہی اس کو قبول کر لیں کہ خدا کرسی پہ بیٹھا ہوا۔ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ہم اسی موقع پہ شاید عرض کر چکے تھے سورہ اعراف ہی کے ضمن میں جب یہ بات آئی تھی کہ دیکھیں کرسی یا عرش اس طرح کے الفاظ جو استعمال ہوئے، یا ہاتھ یا اعضاء و جوارح یا اس کا چہرہ، یہ سب باتیں جو اس کو آپ لٹرل میننگ میں نہیں لے سکتے۔ اب جن لوگوں نے لٹرل لیا ان کے سامنے ایک اور مشکل آئی، انہوں نے عرش یعنی کہ بالکل عرش جیسے عرش ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس کے سامنے کرسی بہت چھوٹی ہے وغیرہ، تو مگر وہ بیٹھا ہوا ہے، عرش پہ بیٹھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عرش پہ بیٹھا ہے، کرسی پہ بھی بیٹھا ہے، تو عرش پر کرسی ہے، کرسی پر خدا بیٹھا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر وہ بیٹھا ہے تو اب مشکل یہ ہے کہ وہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ تو کہ نہیں، بڑا تو وہی ہے۔ جب وہ بڑا ہے تو یہاں تک لٹرل الفاظ میں ایسے کہ جو اس کا ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، یہ تک کہا گیا ہے کہ اس کا نعوذ باللہ جسم جو ہے وہ کرسی کے باہر نکلا ہوا ہے۔ کیوں نکلا ہوا ہے؟ اس کا ریزن یہ کہ وہ کرسی سے بڑا ہے، کرسی اس سے بڑی نہیں ہو سکتی۔
آپ جب بیٹھتے ہیں تو کرسی آپ سے بڑی ہوتی ہے، تھوڑا سا آپ کو ریلیکس ہو کے آپ بیٹھ سکیں، اس طرح کی کرسی ہوتی ہے. آپ چھوٹے والے بچوں کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکیں گے، ان کی کرسی الگ ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے سائز کے حساب سے ہوتی ہے. اب خدا کا سائز نعوذ باللہ معین کر رہے ہیں وہ، اب کتنا بھی معین کر لیں اس کے باوجود بھی کرسی کو اس سے چھوٹا ہونا چاہیے. جب چھوٹا ہوا ہے تو انہوں نے حدیث یہاں تک بیان کر دی کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، عرش پر بیٹھا ہے، تو عرش سے آواز نکل رہی ہے، جو آواز نکلتی ہے کہ زیادہ وزن آپ رکھ دیں تو اس سے کیسے آواز نکلتی ہے، نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں یہ کفریات ہیں اگر ان پر انسان عقیدہ رکھے واقعا. تو یہاں وعرشہ وکان عرشہ علی الماء سے مطلب اس کا اختیار ہے، قدرت ہے، مختصر. اور جب تک آپ قرآن کو راسخون فی العلم سے نہیں لیں گے، قرآن سے انسان ہدایت نہیں پا سکتا بلکہ الٹا و گمراہ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں اس پوری آیت میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصل مقصد ہے جہاں بات خدا کہنا چاہتا ہے کہ سب یہ جو تذکرے ہو رہے ہیں تخلیق کائنات کے اور ستت ایام اور رزق کی باتیں اور یہ خالقیت کے کرشمے، اس کا سب مقصد کیا ہے؟ اس پوری کائنات کو اللہ نے کیوں خلق کیا ہے؟ تو یہاں یہ ہدف بیان کیا گیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. لِيَبْلُوَكُمْ، اس کو اور بھی مختلف مقامات پر اللہ نے بیان کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی نظر میں عمل کی کیفیت کی اہمیت ہے، کمیت کی اہمیت نہیں ہے. کہیں نہیں کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے، بہتر عمل، احسن عمل، کم ہو احسن ہو، زیادہ بھی ہو تو احسن ہو. جو بہتر عمل کرنے والا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے کہ دیکھیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. عملہ یعنی عمل کے اعتبار سے تم میں بہترین کون ہے، ایکم احسن، اور اسی اعتبار سے پھر تمہاری عزت، تمہارا وقار، تمہاری اہمیت، تمہارے درجات طے پائیں گے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اسی بات کو سورہ ملک میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھ لے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس تخلیق کائنات کی غرض و غایت انسان کا امتحان ہے. تو ہم ابتدائے تخلیق سے لے کر آج تک اور اب سے لے کر موت تک مسلسل امتحان کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں. ہر دن ہر لمحہ ہمارا اللہ کی طرف سے امتحان ہے اس کائنات میں. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ہماری معرفت اور ہماری عبادت اور ہماری اطاعت کس انداز کی ہے اور کس لیول کی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے. اب یہ جو کافر ہیں لَإِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر آپ ان سے کہیں کہ بھئی دیکھو تم جو ہو مرنے کے بعد تم کو زندہ کیا جائے گا. اب ایکم احسن عملا سے کس قدر مربوط ہے یہ بات، حالانکہ بات دوسری شروع ہو گئی لیکن ایک بات سے دوسری بات مربوط نظر آتی ہے قرآن میں. کہا کہ چونکہ اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا تاکہ تم کو دیکھے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اچھا دیکھ کر کیا ہوگا اس کے بعد؟ اگر مثلا اس کا عمل بہت اچھا ہے، اس کا خراب ہے، تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہے؟ کہ نتیجہ آخرت میں جزا و سزا ہے. تو جب آخرت، اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ آخرت کا، خدا پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا. اب یہی بات آپ جب کافروں سے کہیں کہ تم مرنے کے بعد تم کو زندہ کیا جائے گا، کیوں زندہ کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ سوال جواب ہوگا، تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا. تو وہ یہ بات سن کے یہ کہیں گے لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بس جادو کی باتیں ہیں. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ اس میں کون سا جادو ہے؟ وہ اگر ایک خبر دے رہے ہیں تو خبر میں کون سا جادو ہے؟ جادو تو کوئی چیز دکھائیں اور وہ کہیں کہ جادو ہے، مثلا معجزات دکھائیں ان کو کہتے ہیں کہ جادو ہے.
لیکن یہاں تو یہ خبر دے رہے ہیں کہ انکم لمبعوثون بعد الموت، اے کافرو تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تمہیں پلٹایا جائے گا۔ تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ یہ تو بڑا جادو ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو کہاں کی آپ خبر لا رہے ہیں، تو بالکل قابل قبول نہیں ہے، 10 باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اسے جادو کہنے کا کیا مطلب؟ تو اس سے یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ جادوگر ہیں، یعنی ان کی طرف، رسول اللہ کی طرف سحر کی نسبت دی جا رہی ہے، یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات میں اتنی تاثیر ہے کہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم کو اٹھایا جائے گا اور آدمی قبول کر رہا ہے، یہ جادو ہے۔ جو کافر ہیں، پکے کافر ہیں، جو کسی طرح ماننے والے نہیں ہیں، بس وہ کہتے ہیں جادو ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے اس بات کا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے رزق مہیا کیا، اللہ نے کائنات کے ہر مخلوق کے لیے رزق معین کیا۔ اللہ جانتا ہے کہ کون کہاں سے اس کی زندگی شروع ہوئی، کہاں ختم ہوگی، کہاں اس کا مستقر ہے، کہاں اس کا مبتدا، اس کا مستودع ہے، کہاں اس کی قرارگاہ ہے مستقل اور کہاں عارضی ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے کہ وہی ان تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس نے ہر چیز کو خلق کیا۔ خلق کیوں کیا ہے؟ اس لیے خلق کیا ہے کہ تاکہ ان کا امتحان لیا جائے۔ امتحان کیوں لیا جائے؟ تاکہ قیامت کے دن ان کو جزا اور سزا دی جائے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اس کا فائدہ مومن کو ہوگا، اس لیے کہ وہ قبول کر لے گا، اور قبول کر کے ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ قیامت میں جزا کا مستحق قرار پائے گا۔ رہا کافر، وہ ماننے والا نہیں ہے، وہ کوئی نہ کوئی بہانے کر کے ان حقائق کو جھٹلاتا رہے گا۔ تو یہ 2 گروہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے۔ ایک وہ جو انبیاء کے پیغام کو مان لیتے ہیں، اس کائنات پر غور و فکر کر کے خدا کے وجود پر یقین کر لیتے ہیں، اور وہ جو انکار کر دیتے ہیں۔ اب آئیے ہم دوسری اس کے بعد کی آیت پر آتے ہیں اور ہماری گفتگو تمام ہو جائے گی۔ عرش علی الماء کے بعد اب آتی ہے بات، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان کے عذاب کو چند گنتی کے دنوں کے لیے ٹال بھی دیں۔ اب یہ انکار کر رہے ہیں نا، قیامت کا انکار کر رہے ہیں، تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر ان کے عذاب کو ٹال دیں۔ عذاب ان کے 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جو دنیا میں ان کو آنے والا ہے، ایک وہ جو آخرت میں ان کو ملنے والا ہے۔ اگر ان کا عذاب ٹل بھی جائے تو اس عذاب کے ٹلنے میں بھی دیکھو ان کی شرارت دیکھو اور ان کی ضد دیکھو، وہ الٹا چیلنج خدا کو کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا عذاب آنے والا تھا، عذاب تو نہیں آیا، کس چیز نے روک لیا اس کو؟ مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ دیکھو مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ یاد رکھو جس دن عذاب آئے گا پھر وہ ٹلنے والا نہیں ہے، اور تمہیں ہر طرف سے عذاب گھیر لے گا۔ اب یہاں لفظ آیا ہے، الفاظ پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو بھی یاد رکھنے اور نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ امتن، یہ لفظ کیا ہے کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ۔ تو یہاں وقت کے معنی میں لفظ آیا ہے امہ۔ قرآن نے یہ لفظ اور بھی مفاہیم میں استعمال کیا، ایک فرد کے لیے بھی امت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے سورہ نحل 120 میں کہا کہ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ، پوری قوم کے لیے بھی آیا فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورہ بقرہ 143 میں کہا ہم نے تم کو ایک امت وسط قرار دیا۔ تو امت کے مختلف مفاہیم ہیں، یہاں جو امت ہے وقت کے معنی میں، اور یہ وقت کے معنی میں بھی دوسری جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 45 میں وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ، ایک مدت کے بعد یاد آیا اس کو، وہ جو ساتھی تھا ان کا، قید خانے کا ساتھی، اور جس کو ایک کام سپرد کیا تھا کہ بادشاہ سے یہ بات کہہ دینا، وہ بھول گیا۔ وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ، کچھ دن کے بعد آیا، تو دن کے لیے امت کا لفظ استعمال کیا وہاں، حالانکہ امت یعنی قوم کے مفہوم میں آتا ہے، لیکن نہیں، امت یہاں وقت کے۔ تو یہی بات یہاں پر کہی گئی وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، اگر ایک مختصر مدت کے لیے ہم نے عذاب ٹال دیا،
اللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ عذاب ٹالتا ہے، ایسا نہیں کہ عذاب کا کوئی مستحق ہوا اور فوراً عذاب آ گیا، نہیں، اللہ مہلت دیتا ہے، اور یہ جو مہلت ہے اس کا بھی مقصد ہے، اس کی بھی حکمت ہے کہ اللہ کیوں عذاب ٹال دیتا ہے۔ بہت سے اسباب اس کے ہو سکتے ہیں، اس لیے بھی کہ خدا رحیم و کریم ہے، ہو سکتا ہے جو لوگ مستحقین عذاب ہیں ان میں سے کوئی توبہ کر لے اور عذاب سے بچ جائے، خدا چاہتا ہے کہ توبہ کا موقع دیا جائے۔ تو ایک تو ریزن توبہ کا موقع ہے، دوسرا یہ کہ جو بہت ہی ضدی اور بہت ہی شدید ہیں کفر میں اور عصیان میں اور نافرمانی میں، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے عذاب میں مزید اضافہ ہو اور مستحق عذاب قرار پائیں، اور خود سمجھ لیں کہ بھئی ان پر عذاب اب کیوں ہونے والا ہے، تو ان کی ضد، ان کے عذاب، ان کی نافرمانی میں اضافہ ہوگا جب ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہ ایک ریزن ہے۔ ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا تھوڑی تاخیر کی جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ بچے جو شکم مادر میں ہیں ان کی کیا خطا ہے، چلو وہ پیدا ہو جائیں تو پھر ان کے پیرنٹس کو سزا دی جائے، وہ بچے ہو سکتا ہے آئندہ مستقبل میں مومن پیدا ہونے والے ہیں تو وہاں پر بھی عذاب اللہ ٹال دیتا ہے۔ بہت سے اسباب ہیں، اللہ کی حکمت ہے۔ تو جہاں عذاب آتا ہے اور جہاں عذاب نہیں آتا، پھر عذاب کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب عذاب آیا کرتا تھا پوری امتیں ختم ہو جاتی تھیں، اب اس امت کے لیے وہ عذاب نہیں ہے، اس امت کے لیے مختلف قسم کے عذاب ہیں، ذلت کا عذاب ان کے لیے موجود ہے۔ ایز لانگ ایز وہ لوگ اللہ اور رسول، قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہیں گے، ذلت سے محفوظ رہیں گے، نہیں رہیں گے اور اہل بیت کو چھوڑ دیں گے یا قرآن کو چھوڑ دیں گے تو ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور اللہ نے ذلت کا عذاب بھی امتوں کو دیا ہے۔ وہ عذاب جو امتوں کو بالکل ختم کر دے، ایلیمینیٹ کر دے، وہ تو اب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے اس پوری امت کو برباد کر دے تو کون سی امت آئے گی؟ امت رہے گی، عذاب نہیں ہے، لیکن ذلت و خواری ہوگی اگر امامت کو چھوڑ دیا، اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا یا قرآن کو چھوڑ دیا۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ تو عذاب الہی کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم وہ بھی ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی مگر وہ ایک طرح کا اس کے لیے عذاب بن جاتی، جیسے اس وقت اس دور میں آپ دیکھیں امت مسلمہ جن حالات کا شکار ہے وہ ایک طرح کا عذاب ہے جو اس کا اپنا لایا ہوا ہے، وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قرآن و اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، اور جب تک قرآن و اہل بیت سے وابستہ نہیں ہوں گے یہ ذلت و خواری جو ان کی قسمت میں لکھی جا چکی ہے وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں قرآن و اہل بیت سے ہمیشہ وابستہ رکھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔